ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آج کے اس اجلاس میں موجود موقر علماء کرام، جماعت و جمعیت کے اور مسجد الفرقان دعوت گیری کے ذمہ داران، قریب و بعید سے آئے ہوئے ہمارے دینی بھائی، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہن، اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس مبارک مجلس میں آج ہم سب جمع ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ ہمارے دل بیدار ہو، ہمارے دلوں میں ایمان تازہ ہو، ہماری زندگی ویسی بنے جسے اللہ کے ہاں کامیاب زندگی قرار دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں محدود زندگی دی، کب ختم ہوگی معلوم نہیں۔ موت کا فرشتہ دروازے پر دستک دے کے نہیں آئے، وہ کسی سے اجازت لے کے نہیں آئے، وہ ہماری مصروفیات کو دیکھ کر ہم سے اپوائنٹمنٹ نہیں لے، وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ہماری سانسیں ختم ہو جائیں، ہماری زندگی کے لمحات ختم ہو جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، فرشتہ آئے گا، ہم کو لے جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے جو زندگی انسان کو دی ہے یہ کامیاب ہونے کے لیے دی ہے، لیکن انسان اپنی نادانی سے خود اپنے آپ کو ناکام کرتا ہے۔ کامیابی میں سب سے بڑا روڑا خود ہم ہیں۔ باہر کی چیزیں رکاوٹیں اپنی جگہ ہے، لیکن اگر واقعی انسان اپنی زندگی پر غور کرے تو اس کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ خود ہے۔ اس کی جہالت، اس کی جلد بازی، اس کے غلط فیصلے، اس کے غلط انتخابات، اس کے غلط قدم، اس کی غلط ترجیحات، پریفرنسز، یہ انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ناکام کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کامیابی ہے کیا؟ اکثر انسان اس سوال کا جواب دینے میں بھی ناکام ہوتا ہے۔ کامیابی ہے کیا؟ پیسہ مل جانا کامیابی ہے کہ تجوری اتنی بھر دے کہ بند کرنے لگے تو پیسے باہر گرنے لگے؟ دنیا میں اچھا جاب مل جائے، بڑا پیکیج ہو، عزت مل جائے، دنیا میں بڑا عہدہ مل جائے، بڑا گھر ہو، خدمت کرنے والے ہر وقت حاضر ہوں، اچھی موٹر کار ہو،
دنیا کی چیزیں مل جائیں کیا یہ کامیابی ہے؟ دنیاوی حد تک ہو سکتا ہے آپ کو اس کو کامیابی شمار کرے، لیکن ایسی کامیابی کون سی کامیابی جس کو چھوڑ کے جانا پڑے؟ اکثر انسان دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بچپن سے لے کے جوانی تک پڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے اس کے سامنے زندگی کے دروازے کھلتے ہیں، محنت کر کے انٹرویو دیتا ہے، جاب لگتا ہے، یا باپ کی تجارت اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، یا خود محنت کر کے بزنس شروع کرتا ہے اور ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کو سمجھ میں آتا ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ حاصل کرتا ہوں، محنت کر کے کوئی صحیح طریقے سے کوئی غلط طریقے سے پیسہ جمع کرنا، گھر اچھا لینا، کپڑے، موٹر، گاڑی، سب کچھ اس کے پاس، ساری چیزیں آتی ہیں، ٹائم لگتا ہے، اچانک ایک بٹن دبا دیا آ گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی زندگی اس کو دینی پڑتی ہے۔ یاد رکھیں کوئی چیز دنیا میں فری نہیں ہے، آپ کو کچھ لینے کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے۔ یہ سارا پیسہ، یہ بلڈنگ، یہ اچھے قالین، اچھی دیواریں، اچھا جھومر، اچھا علاقہ، بڑا گھر، موٹر گاڑی، سب کچھ خریدنے کے لیے کیا دیتا ہو؟ اپنی زندگی دیتا، اور اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ دیتا۔ 30-40 سال اس کے نکل جاتے، تب جا کے لگتا بھائی اب بزنس سیٹ ہو رہا ہے، اب قرضے یہ وہ جا کے اب کچھ ہاتھ میں آ رہا ہے۔ لیکن پھر ڈاکٹر بولتا ہے کسی دن یہاں بکتا، کبھی یہاں بکتا، ہاں کیا ڈاکٹر صاحب یہ اسکین کرنا پڑے گا، چیک کرنا پڑے گا، ٹیسٹ کرنے پڑیں گے، کرو پیسہ ہوتے ہمارے پاس۔ سارے ٹیسٹ کروانے کے بعد آپ کو یہ بھی ہے، آپ کو شوگر ہے، ہارٹ کا تھوڑا بڑا پرابلم ہے، نہیں ایسا نہیں، اس کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب میری تو زندگی اسی میں گئی، میں پیسہ حاصل کیا تاکہ زندگی انجوائے کروں۔ آپ شکر نہیں کھا سکتے، آپ نمک کم کرنا پڑے گا، آپ تیل گھی نہیں کھا سکتے، آپ کیا کرو، اب تک دوڑے نا، اب اور دوڑو، ویٹ کم کرو، وہی دوڑتا ہی رہو، اب تک پانے کے لیے دوڑے، اب بچانے کے لیے دوڑو، دوڑتا ہی رہتا۔ زندگی میں سب مل جانے کے بعد لذتیں اٹھانے کی صلاحیت کسی کو دیتا ہے، اور آدمی آئینے میں دیکھتا یہاں سفید، یہاں سفید، کبھی کبھی بیوی دکھاتی دیکھی کہ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں، یقین نہیں آتا، جھوٹ بول رہی ہے، کہا بتا دیکھو یہاں ہے آپ کا بال سفید، 1 2 3 4، پھر جیسے بارش شروع میں 1 1 2 2 قطرے آتے ہیں، اس کے بعد مسلسل، اس کے بعد تیزی سے پورے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ دوستوں کی مجلس میں بولتے بھائی پورے بستر لپیٹنا شروع کرو، ٹائم آ گیا، زندگی جا رہی ہے، سب کچھ پاتا جماتا اور دنیا سے جاتا، کامیابی ہے۔ مطلب ساری چیزیں آپ کے گھر میں جمع ہو جائیں گوڈاؤن میں، اور آپ چھوڑ کے چلے جائیں، کامیابی آپ تو دوسروں کے لیے جمع کیے سب۔ آدمی کی یہی داستان ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ چیزیں آ جائیں گی سب ہو جائے گا، ساری چیزیں جمع کرنے کے بعد یہ خود ہی نہیں رہتا۔ ایک دن اچانک یہاں دکھنا شروع ہوتا، دوڑا کے دوا کھانے لے جاتے، آئی سی یو میں چلا جاتا، آئی سی یو میں جاتا، ڈاکٹر بنتا 50-50، کوشش کریں گے اوپر والے کے ہاتھ میں، بولے ڈاکٹر صاحب کتنا پیسہ چاہیے، ہمارے پاس سب پیسہ ہے، تو بھائی پیسہ میرے ہاتھ میں تھوڑی نہ کر سکتا ہوں، میں تو کو دوا دوں گا، شفا کر دیتا۔ کبھی کبھی وہ غیر مسلم ہوتا ہے، بولتا ہے اوپر والے سے مانگو، ہم اپنی کوشش کریں گے، کرتے کوشش، اللہ کے یہاں لسٹ میں آ چکا ہوتا ہے، وہ لے تم چلا جاتا ہے۔ اب مسئلہ ہوتا ہے، نیلا ہے دلہا ہے، اس کو لپیٹے کپڑے میں مٹی دے دیے، نمک کر دیے، ہاتھ جھاڑ کے گھر کو آ گئے، وہ دکان کر گیا، مکان کر گیا،
بہنیں بیائی بھی رہتی ہیں، وہ بھی اچھا خاصا ہوتی ہے نا، ان کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے. بھائی بولتے نہیں شادی میں ہمارا کر دیا ہم لوگوں نے، بہنیں بولتی نہیں ہمارا بھی حصہ ہے. آپس میں لڑتے ہیں، دکان مکان فلاں چیز، یہ پیسہ زیورات فلاں چیز، یہ چلا گیا چیزیں. اس کی قبر میں کیا گیا؟ اس کے پیسہ گیا. گھڑی بھی نکال لی، راڈو بڑی تھی بہت زبردست، سب کو دکھاتا تھا گئی وہ نکالا لہرانے والے صاحب اس کی لے لو. اور بھی بہت کچھ تھا، جیب میں پیسے تھے، کاٹ کے نکال کے خمیس دے دو، کارڈ یہ کارڈ وہ کارڈ، اس کے موبائل فون تھا وہ بھی گیا. سب مجرد کر کے اس کو وصول دیتے ہیں. اور ایک سادے کپڑے میں ایسے سے کبھی وہ لباس نہیں بناتا زندگی میں کہ کوئی کپڑا پہنے گا تو اسی میں جائے گا اللہ کے پاس، اسی میں تجھ کو قبر کی نظر کرے گی. گڑا کھودتے ہیں، بڑے بنگلے میں رہتا تھا بھائی، اس کی جگہ وہی گڑا کھود کے اس میں ڈالتے ہیں. یہاں پانی گرم ہو رہا، وہاں یہ ہو رہا، سب کچھ کر کے نہلا دھلا کے بالکل اس کو سب دیکھتے چہرہ ہاں ٹھیک ہے. کیا کریں گے؟ چہرہ دیکھ کے بچاتے اس کو واپس آتا ہو، رونے سے آتا ہے. کسی کا ماتم اس کو واپس نہیں لاتا، کسی کی دعائیں اس کو واپس نہیں لاتی. پیسہ، ڈاکٹر، اس کا اقتدار، اس کی ساری صلاحیتیں سب ختم، کوئی واپس نہیں لا پاتا اس کو. کوئی چیز اس کو واپس دنیا میں نہیں لا پاتی. وہ سارا زندگی بھر کا کمایا ہوا جمع کر کے پیچھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. قبر میں لے جا کے ڈالتے ہیں، ہاتھ جھاڑتے ہیں، کون پہلے جاتا کمپٹیشن ہوتا ہے. ایک گیا تو باقی لوگوں کے لیے بدنامی کا دباؤ پہ نہیں لگتا، پہلے میں نہیں گیا. ایک آدمی ہمت کرتا ہوئے کب تک رکے گا؟ تھوڑی دیر رکتے، اس کے بعد پہلا جاتا، اس کے پیچھے دوسرا بھی جاتا، یہ جرا میں بھی جاتا ہوں، وہ بھی کر جاتا ہے. ایک ایک کر کے سب چڑھ جاتے ہیں. قریب کے کچھ رشتے دار تھوڑی دیر رکتے ہیں، لیکن ان کو بھی کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا چلی جاتی ہے. اس کے بعد اس کی کہانی کہاں گئی؟ وہ تو سب اپنے بارے میں، اپنی بھی روتی ہے، ہمارا کیا چھوڑ کے چلے گئے. اولاد رو رہی ہے، ابو کیوں چلے گئے تم ہم کو سال میں چھوڑ دیے. ابھی بیٹی کا نکاح نہیں ہوا، ابھی بیٹا جاب پہ نہیں لگا، اور بزنس بنا رہا تھا نہیں ہوا، ہمارا کیسے ہوگا؟ سب کو فکر اس کی ہوگی ہمارا کیسے ہوگا. رونا کس پہ چاہیے؟ تمہارا کیسے ہوگا. لیکن سب رو رہے ہوتے ہیں کس پہ؟ ہمارا کیا، ایسی چھوڑ کے چلے گئے تم ہم کو. اپنی اپنی داستان سب بیان کرتے ہیں، اپنے مسائل بیان کرتے ہیں. اس کے جانے میں بھی اپنے مسائل محفوظ ہوتے ہیں. اس کا کیا؟ اب تو اس کا شروع ہونے والا ہے. اور آپ کو پہلا سوال پوچھا جاتا ہے اس سے، ارادہ کون؟ یہ نہیں پوچھے تو کون، انجینئر، بزنس مین، ڈاکٹر، تو کیا؟ تیرا پیکیج کیا تھا، تیرا بینک بیلنس کیا تھا، تیری پراپرٹی کتنی تھی، تیرا سٹینڈرڈ کیا تھا، تیرا اینوئل انکم کیا تھا. سڑی ہوئی دنیا کی سڑی ہوئی چیزیں. رب کس کو مانتا؟ تیرا عقیدہ کیسا تھا؟ مانا دین کیا تھا؟ تیری زندگی کے اصول کیا تھے؟ من نبی، تیرے نبی کون؟ کس کو اپنا آئیڈیل مانتا تھا، کس کے پیچھے چلتا تھا، کس کو دیکھ کے اپنی زندگی کو بناتا تھا، سنوارتا تھا، کون؟ وہاں تو سوالات یہ ہیں، نہ اس کا پیکج ہے، نہ اس کی ہیلپ، نہ اس کا کچھ، نہ اس کا شہرت، نہ اس کا عہدہ، نہ اس کی جائیداد، نہ اس کی فیملی کیسی، کون سے خاندان، سید گھرانے کا کچھ نہیں. اصل یہ ہے زندگی. سب کچھ حاصل انسان جب کر لیتا ہے تو زندگی اس سے اپنا دامن چھڑا دیتی ہے. ایسی کامیابی کون سی کامیابی ہے جو انجوائے کرنے کے لیے آدمی کے پاس ٹائم ہی نہ بچے. سوچیے، ایسا ہے جیسے آپ بیٹھے پلیٹ فارم پہ، دسترخوان اچھے سے بچھایا ہوا، کھانے یہ وہ پسند کے ایک دم بہترین کھانے، یہاں کلاس رکھ، یہاں کھانا رکھ، ایک دم اویلیبل، سامنے آنا چاہیے سب کچھ، جو پسند کے سارے کھانے
سجانے میں آپ نے اتنا وقت لگائے کہ ٹرین کی سیٹی آ گئی، ٹرین جا رہی۔ اب آپ کو کیا کرنا پڑ رہا؟ یا تو یہاں کھاتے رہو ٹرین چھوٹ جائے گی، یا پھر ٹرین میں بیٹھو کھانا چھوٹ جائے گا۔ اچھا یہاں مسئلہ تھوڑا الگ ہے، وہاں آپ کو چوائس ہوتی ہے کہ آپ ٹرین میں بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، یا نہیں آپ پکڑ کے فریش کو بٹھا دیتے ہیں۔ سارا وقت تو میرا دسترخوان سجانے میں گیا، جب کھانے کا موقع آیا تو ٹرین میں گیا۔ یہ زندگی کا حال ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں، اچیو کرنے میں زندگی چلی جاتی ہے، انجوائے کرنے کے لیے ٹائم نہیں بچتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ کامیابی کا مطلب ہی انسان نہیں سمجھا۔ کامیابی آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں یہ سارا سجانے کے لیے نہیں بھیجا ہم کو، دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی بات کی تو اللہ نے شروعات موت سے کی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو تمہاری پوری کمائی قیامت کے دن دی جائے گی۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کی پونجی سے زیادہ مہنگی نہیں ہے۔ دھوکہ یہ دھوکہ ہے۔ آدمی کسی خزانے کے بڑے ایک دم اسٹور روم میں گیا، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، موتی، ڈالر، دنیا کا سب کچھ تھیلی میں بھرا، میرا تھیلی میں بھرا، 2-3 لیا، اور طاقت بھی محسوس ہو رہی ہے، سب اٹھا لیا، خوش، اتنا بوجھ لگ رہا ہے، اٹھا کے چل رہا، اور اتنے میں ایسا لگ رہا کہ ماشاءاللہ اب اتنا میں نے جمع کر لیا ہے کہ میں زندگی انجوائے کروں گا، اب مجھے کوئی دکھ نہیں رہے گا، سارے مسائل میرے حل ہو جائیں گے، اور پیٹھ پہ بوجھ محسوس ہو رہا ہے، لیکن وہ بوجھ بھی خوشی والا ہے۔ اتنے میں اچانک اس کو بیوی کی آواز آتی ہے، جلدی اٹھیے، گڈو دیکھیے آپ کی پیٹھ پر سوار ہے، اس کو اسکول پہنچانا ہے کہ نہیں پہنچانا، اٹھا رہا ہے کب سے، آپ کو اٹھنے کو تیار نہیں ہے، گھوم رہے ہیں آپ، اٹھ جائیے جلدی سے، صبح ہو گئی، جلدی سے اس کو چھوڑنا ہے، آپ کو دیا آپ نے۔ ایک پیٹ پہ وہی بچہ اس کے پکڑ کے کھینچ کے اٹھا رہا ہے، وہ جو بوجھ تھا وہ یہ، اور نیند کھلنے کے بعد دیکھتا ہے میرا خزانہ سونا چاندی کی محنت سے میں جمع کیا پیٹ پہ لاد کے، میں ابھی اس خیال میں تھا کہ وہ سب مسئلے میرے حل ہو جائیں گے، لیکن پھر وہی ٹوٹا ہوا پنکھا ہے، وہی دیواریں ہیں، وہی بیوی ہے، اٹھا رہی ہے پیار سے بھی نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر کے کچن میں سے آواز دے رہی ہے، اور بچہ پیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہی زندگی میری دھوکہ تھا، یہ سب کچھ۔ آنکھ اب کھلی، مرنے کے بعد آنکھ ایسی کھلی، آج آنکھ بند کچھ دکھ رہا نہیں، یہی دکھ رہا سب کچھ، مرنے کے بعد وہ دکھے گا جو اب نہیں دکھ رہا، فرشتے دکھیں گے، جنت دکھے گی، جہنم دکھے گی، آخرت کے مراحل دکھیں گے ایک کے بعد ایک۔ اس وقت احساس ہوگا وہ جو تھا وہ کیا تھا، اتنی چھوٹی زندگی تھی جیسے کوئی خواب ہے، ختم ہو گیا ہوا، اب یہ اصل زندگی سامنے ہے۔ ویسے ہی جیسے رات میں سو کے آدمی اٹھتا ہے اور سامنے دیکھتا ہے یہ زندگی اصل ہے، وہ خواب گیا وہ ختم، ویسی دنیا کی زندگی خواب کی طرح محسوس ہوتی ہے، ختم ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی، دھوکے کا جمع کیا ہوا سامان، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ کامیابی یہ ہے، کیا ہے کامیاب
کامیابی وہ ہے جس کو اللہ کامیابی کہے، لوگ نہیں۔ ہم لوگ بچپن سے کیا سنتے ہیں، یہ ہوا تو کامیاب، وہ ہوا تو کامیاب۔ پبلک کو سنتے 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 ہمارے دماغ میں سب وہی بیٹھتا ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ ہے تو سلام ہے بھائی، پیسہ ہے تو سب آتے ہیں، رشتے دار بھی آتے ہیں، دوست بھی آتے ہیں، سب ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ جس کے پاس جیب میں پیسہ ہے سب اس کے غلام ہیں۔ پیسہ 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 کر پوری زندگی پیسے میں لگا دیتا ہے۔ کتنے لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، لوگ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر الٹا ہو جاتا ہے، پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس پیسہ ہے لیکن میں سکون سے نہیں ہوں۔ ایک بہت لیٹ معلوم پڑا تو اس کو اس کے لیے اپنی پوری زندگی برباد کرنی پڑی۔ اتنا بڑا لیسن کہ ریپیئر کرنے کے لیے ٹائم نہیں، کامیابی نہیں، کامیابی نہیں۔ کتنے بڑے بڑے دنیا کے لوگ آخر میں یہ بول کے گئے یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہماری زندگی ایسی چلی گئی۔ سب کرنے کے بعد معلوم پڑا یہ اچیومنٹ کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے، کیونکہ آخر میں زندگی میں جو خالی پن ہے، جو وائڈ ہے، جو ویکیوم ہے، وہ بھرتا نہیں۔ ہم چیزوں کو کامیابی سمجھنے لگتے ہیں، خوشی کی چیزیں ہم پا کر سمجھتے ہیں خوشی مل جائے گی، راحت کی چیزیں جمع کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ سکون مل جائے گا، انجوائمنٹ کی چیزیں جمع کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ اندر کی خوشی ملے گی۔ خوشی الگ ہے، انجوائمنٹ الگ ہے، راحت الگ ہے، سکون الگ ہے۔ راحت کی چیزوں سے سکون نہیں ملتا، اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ جہنم سے بچنا ہمارا سب سے پہلا پرابلم ہے، وہ اگر سالو نہیں ہوا، جہنم کا پرابلم سالو نہیں ہوا، دنیا کے سارے پرابلم سالو کر کے فائدہ کیا ہے؟ جہنم سب سے بڑا پرابلم ہے، یہ مسئلہ حل ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کیا فرمایا، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہے۔ اور دنیا کی زندگی، دنیا کا کھانا پینا، یہاں کے زیورات، یہاں کے لباس، یہاں کے گھر، یہاں کی سواریاں، یہاں کی سب کچھ، یہاں کے عہدے، یہاں کی عزت، یہاں کی بادشاہت، کچھ بھی نہیں۔ چیز کو قرار دیا ہے وہ کامیاب ہے، جہنم سے بچ کے جنت میں جانا، یہ اصل کامیابی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین، گناہوں سے بچنے والے، اللہ سے ڈرنے والے ایک امن و امان کی جگہ میں ہوں گے آخرت میں، ایسی جگہ جہاں پر ان کو امن و امان ہو، نہ نکالے جانے کا ڈر، نہ مرنے کا ڈر، نہ بڑھاپے کا ڈر، نہ بیماری کا ڈر، نہ کسی دشمن کا ڈر، نہ اس بات کا ڈر کہ اللہ ناراض ہے۔ فی مقام امین فی جنات وعیون، ایسے باغوں میں ہوں گے جنت کے باغوں میں، اور ایسے باغوں میں جہاں چشمے ہوں گے، پانی کے چشمے نکل رہے ہیں، ایک دم خوبصورت ماحول، گارڈنز، اور یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، موٹے لبیز اور پتلے ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے۔ ایک سوسائٹی ہوگی جس میں لوگ ملیں گے، آپس میں ملیں گے ایک دوسرے سے اور اپنی باتیں شیئر کریں گے، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، الگ الگ نہیں ہوں گے، جنت میں ملیں گے لوگ، اچھے لوگ وہاں پہ ایک دوسرے سے ملیں گے، خوشی اور بڑھے گی، ایک کمیونٹی وہ ہوگی جنت میں۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، ایسے ہی اور ہم ان کا نکاح کر دیں گے پورے عین سے، بڑی بڑی آنکھوں والی بیویاں۔ دنیا کی بیوی بھی اگر ایمان والی رہی اور یہ بھی ایمان والا تھا، دونوں بھی جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ دنیا کی بیویاں بھی ایمان والی، وہ تو اور بھی زیادہ قدر کے لائق ہے کہ جو ایمان و عمل کے ساتھ دنیا سے گئی وہ اس کے ساتھ رہے گی، اس کو بھی جنت میں، جنت کا وعدہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ اور کہا یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ ہر قسم کا پھل، دنیا میں سارے پھل انسان نہیں کھا سکتا ہے، دنیا بھر کی کتنی نعمتیں ہیں، جنت میں ہر قسم کا پھل ملے گا، وہ مانگیں گے وہ ملے گا۔
आमिनीन, हम अमान के साथ रहें। मौसम का टेंशन नहीं, भाई फरिश्तों से मांग रहे जरा वो फल मिलेगा, तो मौसम नहीं है बेचारा, ऐसा होगा नहीं। जब मांगेंगे जो मांगेंगे सब मिलेगा। अमन अमान से खाएंगे पिएंगे, वहां पर रहेंगे। ला यदुकुन फीहा ला यदुकुन फीहा अल-मौत इल्ला अल-मौत अल-ऊला। पहली बार जो मौत का मजा वो चख चुके हैं, इसके बाद और मौत उन्हें नहीं आएगी। मौत का डर नहीं। दुनिया में आदमी को सब कुछ पाने के बाद भी मौत का डर लगा रहता है। सब कुछ तो है और मौत आ गई तो। जन्नत में मौत का खौफ नहीं होगा, हमेशा की जिंदगी। एक बार मौत का मजा चख लेने के बाद अब दूसरी बार उन्हें मौत नहीं आएगी। ववक़ाहुम अज़ाब अल-जहीम, और अल्लाह ताला उन्हें झुलसा देने वाले जहन्नम की आग के अजाब से बचा देगा। अल्लाह बचाएगा। अल्लाह फरमाता है फ़ज़लन मिन रब्बिक, ये सब कुछ तेरे रब के फजल से होगा। अल्लाह ताला अपने फजल से सब कुछ अता करेगा। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये है सबसे बड़ी कामयाबी। हमेशा की जिंदगी मिलना, हर डर से नजात मिल जाना, मौत से नजात मिलना, खौफ से नजात मिलना, अमन व अमान नसीब होना। दुनिया में सब मिल के भी अमन नहीं मिलता। चौकीदार सो रहा होता है और ये जाग रहा होता है, चोर तो नहीं आएगा, इसको डर लगा रहता है कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगा। गेट बंद है कि नहीं, बाबा खिड़की दरवाजे सब चेक करता है। और जो गेट कीपर होता है वो सोया तो इसको मालूम होता है, सो देख ध्यान देते रहता सीसीटीवी पे कि वो सोया तो नहीं, इसको डर लगा रहता हमेशा। दुनिया में सब पाके इंसान हम अमान में नहीं रह पाता, फसादात का डर, बीमारी का डर, और न जाने कितने खौफ उनके बीच में उसकी खुशियां होकर डर होकर रह जाती है। मजा खराब होता है, गिरा होगा। दुनिया में पूरी तरह से आदमी एंजॉय नहीं कर सकता। एक तरफ से आदमी को केक मिल रहा है तो एक तरफ से पैसे जा रहे हैं, दुख भी होता है उसको, कुछ खोने के लिए पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। दुनिया में खोने और पाने का जोड़ी लगी हुई। आखिरत में ऐसा नहीं, वहां पाना ही पाना होगा, खोना नहीं होगा। और वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम से बचाएगी, सबसे बड़ी चीज है। ये असल कामयाब है। लेकिन हम पेट के जहन्नम के पीछे पड़े हुए हैं। पेट का जहन्नम, इससे बचाने के लिए अपने आप को सारी दुनिया भर की गलतियां हम करते हैं और दुनिया से अल्लाह के सामने मुजरिम बन के जाते हैं। दुनिया भी बर्बाद और मिलता भी नहीं। कोई दुनिया में सब कुछ करके भी जरूरी नहीं मिले। अजीब बात ये है, कोशिश कितने लोग जिंदगी भर करते रह जाते लेकिन जिधर के उधर ही रहते हैं। असली कोशिश आखिरत के लिए भी कुछ करता, थोड़ी तो करता, इसके लिए तो ना करता, नहीं मिलता उसके लिए कुछ नहीं करता, जबकि वहां मिल सकता था। दुनिया में कोशिशें बर्बाद भी होती है, नतीजा नहीं आता, लेकिन आखिरत की कोशिश कभी बर्बाद नहीं होती है। अल्लाह वाली कोशिश कभी बर्बाद नहीं होती है। अल्लाह ताला जरूर उस पे इनाम अता फरमाता है। एक इंसान को इस हकीकत को जानना बहुत जरूरी है। असल कामयाबी आखिरत की है। दुनिया में कामयाबी मिले अच्छी बात है, आदमी के पास पैसा हो, यहाँ का औहदा हो, यहाँ की इज्जत हो, अच्छा घर हो, अच्छी मोटर कार हो, सब कुछ हो, क्या हो रहा है इसके अंदर। लेकिन अगर ये सब कुछ है, उसके पास अल्लाह का ताल्लुक नहीं है, आखिरत की तैयारी नहीं है, जन्नत की चाबी उसके पास नहीं है, ऐसा आदमी सब कुछ पाके क्या फायदा। असल चीज वो है, ये नबी भी नहीं चलेगा। इसी हदीस में आया है कि फुकरा मुहाजिरीन दूसरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, यहाँ नहीं मिलने वाले तो और भी जल्दी जाने। क्यों? इसलिए हिसाब ही नहीं उनके पास, हिसाब ही नहीं उनके ऊपर, मालदारों के ऊपर हिसाब है, हिसाब देके को जाना है। तो गुर्बत दुनिया गायब हो सकता है, आखिरत को शर्फ है अगर उस गुर्बत के साथ दीनदारी है। असल चीज जिंदगी में दीन का आना है। चीजों का बेहतर बनाना कामयाबी नहीं है,
اپنے آپ کو بہتر بنانا کہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو شرمندگی نہ ہو، یہ کامیابی ہے۔ ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں، گھر کا پینٹ اچھا ہونا، سیڑھیاں اچھی ہونا، ٹائلز اچھے ہونا، جھومر اچھا ہونا، ساری چیزیں، موٹر گاڑی ہے اس کا مینٹیننس صحیح ہونا، اس کا بریک صحیح ہونا، اس کی ساری مائلیج اس کا صحیح ہونا، سب صحیح ہونا، تو کب صحیح ہونا؟ تو کب صحیح ہونا؟ تو اللہ کے سامنے جس دن پیش ہوگا تو صحیح پیش ہو، اچھے سے پیش ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اور وتزینوا للعرض الاکبر، ایک بڑی پیشی ہونے والی ہے دنیا میں، کبھی اس کے سامنے پیش ہو رہے، کبھی اس کے سامنے، کبھی اس کے سامنے، ایک بڑی پیشی ہے جو رب العالمین کے سامنے تو پیش ہونے والی ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو مزین کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، پاک ہو کے اس کے بعد جاؤ۔ ہمارے جسم کو مرنے کے بعد مہنگا دھلا کے لوگ قبر میں تو ڈال دیتے ہیں، لیکن روح کا کیا، دل کا کیا؟ کیونکہ آخرت میں کام آنے والی چیز یہ دل ہے۔ دل کو ہم نے اچھا بنایا کہ نہیں بنایا؟ اس دل میں اللہ کی محبت کتنی؟ اللہ کی محبت زیادہ کہ دنیا کی محبت زیادہ؟ پیسے سے بڑھ کے اللہ کو چاہتا تھا کہ نہیں؟ اس دل میں رسول کی محبت کتنی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں رشتہ داری اور سماج کو اہمیت دیتا تھا، یہ رسول کی بات کو زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ اس دل میں دین اسلام کی اہمیت کتنی؟ کہ دنیا، تجارت، مال، دولت، اس کی اہمیت زیادہ تھی کہ اللہ نے اللہ کتنا پیارا دین تو نے دیا، اس کی محبت دل میں زیادہ تھی۔ قرآن کریم سے کتنا لگاؤ تھا، یہ اپنے بزنسی کے قانون اور اس کے اصول پیارے تھے۔ تیری زندگی کا منشور کیا تھا؟ یہ دل ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، منی پاور، مین پاور، قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کچھ کام نہیں آئے گا، الا من اتى الله بقلب سلیم، ہاں مگر یہ کہ انسان اللہ رب العالمین کے پاس ایک صحیح سالم دل لے کر آئے۔ معلوم ہوا جب ساری چیزوں کو اچھا بنانے میں لگے ہیں، ہمارے گھر میں اگر بچہ پیشاب کر دے فوراً جلدی صاف کرو اس کو، دیکھو پیشاب پڑا ہوا ہے یہاں، کپڑے پہ پیشاب نہیں، چائے کی نہیں، جلدی پانی لاؤ، صاف کر دیتا اس کو۔ چہرے پہ کچھ لگ گیا، دھبا لگ گیا، داغ لگ گیا، ہاں گاڑی ریپیئر کرتے کرتے یہاں لگ گیا، گریس لگ گیا، تو بولتا آپ چہرے لگا ہوا ہے، ٹیشو لاؤ، ٹیشو پوچھ دیتا۔ چہرے سے، کپڑوں سے، فرش سے گندگی کو صاف کرنے میں لگے۔ زندگی سے گندگی کو صاف کریں گے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دل سے گندگی کب صاف کریں گے؟ اللہ کے سامنے ہمارا دل پیش ہونا ہے۔ قیامت میں یہی کام آئے، پیسہ نہیں، پیسہ نہیں کام آئے گا۔ یہاں کی چیزیں کام یہاں چھوڑ کے جانا ہے۔ ہم سب کو دفن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیا لے کے گیا یہ؟ کچھ بھی نہیں، سب پیچھے چھوڑ کے گیا، کپڑے بھی اس کے اتارے، گھڑی اتارے، اس کی جیب سے پیسے نکالے، سب نکالے، انگوٹھی نکالے، سب نکال کے کپڑے میں لپیٹ کے ڈال دی، کچھ بھی نہیں لے کے گیا۔ یہ حال ہمارا، یہاں کو یاد دلایا جاتا ہے۔ ہم جنازوں میں سبق نہیں دیتے، ہم کچھ لے کے جانے والے نہیں آ سکتے، لے کے جانے والے اپنا ایمان اور ایمان و عمل صحیح کرنا، اپنے دل کو صحیح بنانا، اپنی زندگی کو صحیح بنانا، یہ اپنی ذات میں خود کامیابی ہے، اور آخرت میں اس کی بنا پر ایک عظیم شان کامیابی اللہ تعالیٰ کی ایمان اور عمل۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کے پانے کو کامیابی قرار دیا ہے، کیا کرنے والے کامیاب ہوں گے، ہم وہ آیات ایک ایک کر کے دیکھیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو وہ شخص
جس نے توبہ کی واپس لوٹ آیا اللہ کی طرف، جس نے توبہ کی، جس نے رجوع کیا، لوٹ آیا اور ایمان لے آیا اور نیک اعمال کرتا رہا، ایسے شخص کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ یہ کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائے۔ معلوم ہے کہ سب سے پہلے ہم کو یو ٹرن لینا پڑے گا، یہاں جا رہا وہاں جا رہا وہاں جا رہا، گاڑی دوڑا بہت تیز دوڑا رہا، گاڑی جا رہا کہاں تو اللہ سے دور جا رہا، تجھ کو لگ رہا تو سکسیس کی طرف جا رہا، لیکن تو سب سے بڑی چیز یہ دیکھ کہ تو کچھ چیز پانے کے لیے جا رہا لیکن اللہ سے دور جا رہا نا، تو یہ کیسی کامیابی ہے؟ تیرا سفر اللہ کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ پلٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے تجھ کو۔ تو کہیں اپنی زندگی کے کامیابی کے سفر میں کہیں اللہ سے دور تو نہیں جا رہا؟ سوچ، اگر جا رہا ہے جب تک زندگی باقی ہے واپس لوٹنے کا موقع باقی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ تَابَ، تو جو واپس لوٹ آیا، ارے ادھر جا رہا تھا، آج بھی کیسا ہوتا جی پی ایس، گوگل کا دیکھتا میپس، دیکھتا بھول جاتا، اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، برج کے اوپر جا رہی ہے نیچے چلے جاتا ہے، اور بھاگ بھاگ جا رہے تھے ساتھ بھائی بھائی، کیوں؟ بولے نہیں اپنے اوپر جانے کا، اور دور نکل گئے واپس گاڑی کیا ہوتا ہے جانتا ہے نہیں کرتا، کبھی واپس گھما کے لاتا۔ سعودی میں تو ہوا تو سمجھنا گیا کام سے، وہ دور سے ہو کے آنا، ایک غلط ٹرن لے لیا توبہ، پورا گھوم کے آنا پڑتا اس کو، لیکن آنا پڑتا اس کو، آتا ہوگا کیوں؟ غلط جا رہا ہے، ایک ذرا سے برج سے دائیں بائیں ہو کے غلط جا رہا، واپس دیتا گاڑی، پوری زندگی کی گاڑی تیری غلط جا رہی، واپس نہیں آئے گا تو کیا بولتا؟ دیکھیں گے آئیں گے کریں گے، تھوڑا یہ ہو جانے دو، توبہ صحیح ہو جاؤ، ہوتے 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 موت کا فرشتہ دھکا دے کے قبر میں پہنچا دیتا اس کو، نہیں آ پاتا ہو، زندگی ایسی گزر جاتی ہے۔ کل پرسوں ریٹائر ہونے کے بعد، حج کرنے کے بعد، عمرے کے بعد، رمضان میں، اس کے بعد بیٹی کی شادی ہونے دو، تھوڑا سا پیسہ آنے دو، تھوڑا بزنس ہونے دو، جاب لگنے دو، یہی باتیں آج نہیں کل کل کرتے کرتے آدمی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ کل کبھی نہیں آتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ، سب سے پہلا کام واپس لوٹ، یو ٹرن لے، اللہ کی طرف واپس آ، دور جا کے تو اللہ سے کامیاب نہیں ہو سکتا، سب کچھ مل کے بھی تو ناکام ہے، کیوں؟ اللہ نہیں ملا تجھ کو، تو اللہ کو کھو کے سب پا کے سب جگہ تو کامیاب ہے نہیں ہے، اللہ کو پا کے سب کچھ کھو دے، اللہ کے لیے سب کچھ کھو دے تو کامیاب ہے، اللہ کو کھو کے سب کچھ تو نے پا لیا تو ناکام ہے، بے وقوف ہے، تجھ سے زیادہ نادان آدمی دنیا میں کوئی، جو بادشاہ کو کھو کے سکے درہم دینار جمع کر رہا ہے اور بادشاہ کو کھو دیا، بے وقوف آدمی، بادشاہ کو پاتا سب مل جاتا تجھ کو، اللہ کو پانے کے لیے واپس اللہ کی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ، وہ آمن اور ایمان، اپنے ایمان کو صحیح کر، وہ مان جس پر ماننے کا حکم اللہ ہے، اس کا انکار کر جس کا انکار کرنے کا حکم اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنے ایمان کو صحیح کر، اپنے یقین کو صحیح کر، اللہ پہ بھروسہ، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق تیرا ہونا چاہیے، ایمان اور عمل صالح تیری زندگی سے ہی ہونا چاہیے، نیک اعمال تیری زندگی میں، اللہ کی عبادت کر، مخلوق کے ساتھ رحم کر، اپنے اخلاق کو صحیح کر، حلال و حرام کی تمیز کر، غلط کام مت کر، اچھے کام کر، عمل صالح، توبہ، ایمان اور عمل صالح، اللہ نے فرمایا جو تین کام کرے فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، ایسے انسان کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ کامیاب لوگوں میں شامل ہوگا۔ ہم کو کامیاب ہونا ہے، توبہ سے شروع کرنا پڑے گا، اللہ معاف کر، غلط چلا مائی مسٹیک، غلطی ہوتی اس سے، اور اللہ کو ایسے بندے بہت پسند ہے، نہ صرف اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اسے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین،
اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ گناہوں سے پاک کرتی ہے، پانی جسم کی گندگی کو پاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کی پاکی کا اہتمام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بڑا مغفرت کرنے والا، محبت کرنے والا ہے کہ جو گناہ کرتا تھا، گناہ کرنے کے بعد توبہ اس نے کی، نہ صرف اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے بلکہ اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ میرے خوف کی وجہ سے اس نے ایسا کیا، مجبوری نہیں کی اس نے، ایمان کی وجہ سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کو ناراض کرنے کے خوف سے، آخرت کے ڈر سے اس نے ایسا کیا۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جو آدمی یہ کرے کامیاب ہے، توبہ، ایمان اور عمل صالح۔ لیکن ایمان ایسا جس میں توحید ہو، خالی مانتا ایسا نہیں بلکہ میں اللہ کو مانتا کافی ہے نہیں، اللہ کو مانتا ہوں رب، اللہ کو مانتا ہوں معبود، اور یہ مقام میں کسی کو نہیں دوں گا، نہ بتوں کو، نہ قبر والوں کو، نہ سورج چاند ستاروں کو، نہ کسی کو، یہ مقام کسی کو نہیں دوں گا، میرا رب اللہ ہے۔ ایسا ایمان جو شرک سے پاک ہو، جو انکار سے پاک ہو، جو شک سے پاک ہو، اللہ کا مقام کسی اور کو نہیں، خالی اللہ کو ماننا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے اکثر کا حال یہ عرب کے لوگوں کے بارے میں، مکہ کے مشرکین کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ان کی میجورٹی کا حال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتے، اللہ کو مانتے، لیکن پھر بھی شرک کرتے۔ تو اللہ پر ایمان لانا کیا معنی رکھتا ہے جب آدمی اللہ کو مان کے بھی شرک کرے؟ اللہ کو ایسا ایمان چاہیے جس میں شرک نہ ہو، تب آدمی کامیاب ہے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا، ظلم کو ملنے نہیں دیا، شرک کو ملنے نہیں دیا، اولئک لهم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے امن کا وعدہ ہے، وهم مهتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک ہدایت یافتہ ہیں۔ ایمان لائے اور ایمان میں ظلم کو ملنے نہیں دیا۔ ظلم کیا ہے؟ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا قول ذکر کیا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا یا بنی اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ مخلوق کے ساتھ ظلم ہے، لیکن رب العالمین کے حق میں ظلم کرنا ظلم عظیم ہے، وہ عظیم ہے، اس کے ساتھ ظلم کرنا بھی ظلم عظیم ہے۔ اللہ کا حق اللہ کو نہیں دینا، کیا حق ہے؟ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، نہ اللہ کے سوا کسی سے دعا کریں، نہ اللہ کے سوا کسی کے آگے اپنی پیشانی جھکائیں، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قربانی کریں، نہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر نیاز کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے لیے توحید ہونا چاہیے زندگی، تو کامیاب نہیں، خالی اللہ کو مان کے کامیاب نہیں، اللہ کو ایسا مان جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی وادی میں، گلیوں میں، بازار میں لوگوں کو جب دعوت دیتے تھے تو آپ ان سے کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اس بات کا اقرار کرو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ جہاں انسان اللہ کو معبود مانے، اللہ کے سوا ساروں کی عبادت کا انکار کرے۔ میں کسی کی عبادت نہیں کرتا سوائے اللہ کی۔ کلمہ ہمارا نون سے شروع ہوتا ہے، نہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق اللہ کے سوا، ہم انکار سے شروع کرتے ہیں، اللہ کے سوا ساروں کی عبادت کرے گا، یہ جب تک نہیں کرتا ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اپنے عقیدے کو توحید والا بنانا،
اسی لیے حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے. صرف زبان سے نہیں پوری زندگی سے اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے عمل سے اس کو ثابت کرو. جب تک زندگی میں توحید نہ ہو کامیاب اس کے بعد کیا ہے فرما برداری. خالی دل میں مان کے نہیں چلے گا. اللہ رب العالمین کا حکم اور اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس کو بھی ماننا پڑے گا. اپنی آزادی چھوڑنی پڑے گی, من مانی چھوڑنی پڑے گی. جنت میں جانے کی جنت کیا ہے؟ جنت میں لہم ما یشاؤون, جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں. کون؟ جنت والے. مطلب جنت میں جنتی کی چاہت چلے گی. اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا جو چاہو سب تمہارے لیے. دنیا میں اپنی چاہت کو قربان کرنا پڑے گا تب جا کے ملے گا. تو دنیا میں اپنی چاہتوں کو اپنے مالک اپنے رب کے لیے قربان کر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں داخل کر کے تیری چاہتے ہیں. لیکن اگر تو دنیا میں اپنی چاہتوں کو پورا کرنے میں لگا رہا اور رب کی چاہت کو نے فراموش کر دیا تو اس لائق نہیں کہ تیری چاہت اللہ تعالیٰ جنت میں پوری کرے. اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کے چلنا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جمعہ کے خطبے میں آپ سنتے ہیں اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا, اور بولو تو سیدھی بات, زبان سے غلط بات نہیں, دھوکے کی بات نہیں, کفر کی بات نہیں, شرک کی بات نہیں, بدعات کی بات نہیں, غلط بات نہیں, سیدھی بات, صراط مستقیم والی بات. وقولوا قولا سدیدا, کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم, تم زبان کو صحیح کر لو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو صحیح کر لے گا. زبان کا اثر تمہاری زندگی پر پڑے گا, تمہارے اعمال کو اللہ صحیح کر لے گا. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, اور جو بھی بھول چوک تم سے ہو جاتی ہے اللہ اس کی مغفرت کر لے گا اپنے فضل و کرم سے. آپ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, اور یاد رکھو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی یہ بہت بڑی کامیابی کا حقدار ہے. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, اس نے بہت ہی عظیم الشان کامیابی حاصل کی. اس کو اللہ نے کامیابی قرار دیا ہے. آدمی سمجھتا ہے منمانی کرنا کامیابی ہے, میں جو چاہے کر سکتا ہوں دنیا میں, اتنا پیسہ میرے پاس, میں جہاں چاہے جا سکتا ہوں, جو چاہے خرید سکتا ہوں, جو چاہے کر سکتا ہوں, جس کو چاہے خرید سکتا ہوں. چیزیں خریدنے میں اثر نہیں مانگتا. کامیابی تیری چیزیں خریدنے میں نہیں ہے, اپنے آپ کو اللہ کو بیچنے میں ہے. تیری کامیابی کس میں ہے؟ تو اپنے آپ کو اللہ کو بیچ دے. اللہ میری چاہت نہیں, تیری چاہت چاہیے, میں تیرا غلام ہوں, میں نے اپنے آپ کو تجھ کو بیچ دیا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ایمان والوں سے ان کی ذات کو, ان کے وجود کو, ان کی جان کو, ان کا وجود سر سے لے کے پاؤں تک, ظاہرا و باطنا, ان کے پورے وجود کو اللہ تعالیٰ نے خرید کیا, اور ان کے مال کو بھی, جو کچھ ان کی پراپرٹی ہے سب اللہ کا, اللہ نے خرید لیا اس کو, اور بدلے میں ان کے لیے جنت سے. کو جنت چاہیے, اپنے آپ کو بیچ کے ملے گا تجھ کو, اپنے آپ کو اللہ کو بیچ دے, اور جو تیرا وہ بھی اللہ کو دے دے. اللہ کا ایمان کے چلے, تب جا کر میرا مال میرا نہیں, سر سے پاؤں تک میرا وجود میرا نہیں, اللہ کا غلام ہے, یہ اللہ کا, اس میں اللہ کی مرضی چلے, میری مرضی نہیں. میری زبان ہے, بولوں گا وہی جو اللہ چاہے, میرے کان ہیں, سنوں گا وہی جو اللہ چاہے, آنکھیں ہیں, دیکھوں گا وہی جو اللہ چاہے. اللہ کو پسند نہیں نگاہ جھکا لوں, اللہ کو پسند نہیں زبان روک لوں, اللہ کو پسند نہیں کان بند کروں,
اللہ کو پسند نہیں، ہاتھ روکوں گا، قدم اس سمت میں نہیں جاؤں گا جہاں اللہ کو پسند نہیں، میرا وجود ہے لیکن اس میں چلے گی چاہت میرے مالک کی، وہ میرا مالک ہے، اس کا حکم میرے اوپر چلے گا، اور صرف میں نہیں، جو کچھ میرا ہے، میرا مال ہے، اس میں بھی میں اپنی عیاشی کے لیے اس کو استعمال نہیں کروں گا، اللہ نے جن راستوں میں بتایا وہی میں خرچ کروں گا، حرام میں نہیں، نہ حرام سے کماؤں گا نہ حرام میں خرچ کروں گا۔ اتنا آسان تھوڑی نہ جنت میں جانا۔ بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے بھائی جنت ہمارے انتظار میں کھڑی ہے، یہاں ہمارے جنت میں گئے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، خبردار اللہ کا سودا جنت سے، یعنی اللہ نے جو دینے کے لیے رکھا ہے لو اور خریدو، وہ جنت ہے، بہت مہنگی ہے، اتنا ایزیلی نہیں ملے گی تم کو، اس کے لیے اپنے وجود کو دینا پڑے گا اللہ کو۔ تو اللہ تم کو اپنی سب سے قیمتی چیز دے گا، اپنی چاہت سب سے قیمتی دے گا، اپنی آزادی دے گا، اپنا وجود دے گا، یہ دے کے تو جنت لے سکتا ہے۔ اللہ کے پاس سب سے زبردست چیز جنت ہے، جس کے بغیر اللہ کی رضا مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کا دیدار مل سکتا ہے۔ جنت وہ جنت چاہیے تو اس کو جس میں تجھ کو اللہ کا دیدار ملے، وہ جنت چاہیے جس میں اللہ کی رضا ملے، اللہ راضی ہو جائے تو اس سے، تو بھی تو راضی ہو اللہ سے، اللہ کے دین پر راضی ہو جائے، جو دین اللہ نے دیا میں راضی ہوں، ایسا تو اسلام میں ویسا تو اسلام میں نہیں کر سکتا، اللہ جو دین تو نے دیا میں راضی ہوں، اللہ کا حکم مان، اللہ کے رسول کا حکم مان، دل سے اس پر راضی ہو، مجبور بن کے منافقین کی طرح مت کر، کیا دو دن تو ایمانداری کرنا پڑے گا، لوگ کیا بولیں گے، ایسا نہیں، دل سے ماننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہتے ہیں میں گھر میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پارٹی چل رہی تھی شراب کی، اور میں ہی پلا رہا تھا شراب پینا، شراب حرام نہیں پلا سب کو پلا رہا ہوں، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پی رہے شراب، باہر ایک پکارنے والا دوڑتا ہوا نکلا، اعلان کر رہا تھا باہر کچھ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے مالک، انہی کی دعوت شراب میں، حضرت انس سے کہا کیا باہر کیا سب دیکھو کیا اعلان ہو رہا ہے، حضرت انس کہتے ہیں گیا باہر سنا میں نے، اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا شراب حرام ہو گئی، شراب حرام ہو گئی، شراب کی حرمت کی آیت نازل ہو گئی، اب شراب حرام، شراب کا دور چل رہا ہے، حرام ایسا بڑے بڑے برتنوں میں شراب رکھی ہوئی، کہاں تو اس کو جس کے ہاتھ میں جام تھا پی رہا تھا، اس کو حرام تھا، اور وہ آدھا نشے میں ہو گیا، لیکن مزاج کا کیسا بنا ہوا تھا، دل کیسے ایمان سے معمور تھے، پی رہے ہیں شراب، کچھ قدرے نشہ ہوگا ان کو بھی، لیکن معلوم تھا اللہ اس کے رسول کا حکم آ گیا، آپ نہیں، جن کے ہاتھ میں جام تھا انہوں نے دے دیا اس کو، جن کے منہ میں تھا پی رہے تھے تھوک دیا اس کو، اور بڑے بڑے برتن، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن مدینہ کی گلیوں میں شراب راستوں پر بہائی گئی، ایک حکم ایسا کیسا پہلے تو پیتے تھے نا، آپ کے ساتھ اچانک خراب ہو گئی، اور اتنا ہمارا سو ویسٹ ہو جائے گا نا، بہت مہنگی خرید کے لایا، مولوی صاحب فتوا دیتے ہیں ٹی وی کے بارے میں، اس کے بارے میں اتنا مہنگا لایا، پورا دماغ میں لگایا، آپ اس کا کیسا کرنا، آپ بیچ سکتے کہ دوسرے کو سارے بہا دیا، نہیں جو منع، ایک آدمی اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نام بھی نہیں روایت میں کون سا وہاں کا عام آدمی بھی ایسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا سونے کے انگوٹھی ہاتھ میں، ہاتھ پکڑا، انگوٹھی نکالی، پھینک دی، تو میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھتے ہیں اور چلے گئے اللہ کے رسول صاحب ادھر ہی رکے ہوئے، سامان کا ٹینشن ہوا نہ غصہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ سے نکال کے پھینک دیا، لوگ آئے تو کیا وہ ایسے ایسے لیکن انگوٹھی نہ پڑی بھی، ٹھیک ہے بہن مت یہ تو سونا ہے، سونے کا مالک ہونا حرام نہیں،
اختیار کس پہ دینا؟ مالک ہونا تو منع نہیں، تو کہا لے اس سے کچھ اور فائدہ اٹھا، پہننے سے منع کیا، رکھنے سے تو منع نہیں کیا۔ اللہ کی قسم، جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ سے نکال کے پھینک دیا، میری جرأت نہیں کہ میں واپس اس کو اٹھاؤں۔ ذہنیت ان کی کیا ہے سوچ، عورتیں راستے پر چل رہی اور راستے پہ آپس میں مکس ہو رہے ہیں، ایک ہی راستہ ہے، سب چل رہے ہیں۔ مسجد کے باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے آپ نے دیکھا، آپ نے عورتوں سے خطاب کیا اور کہا تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم اس طرح سے مردوں کے ساتھ راستے کے بیچ بیچ راستے کے کنارے سے۔ جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نے سنا، خواتین سیدھا راستے کے کنارے ہو گئی، اتنا راستے سے چمٹ کے چلنے لگی کہ دیواریں اور جو بھی کانٹے جھاڑیاں تھی اس میں ان کے کپڑے پھنسنے لگے۔ سنن نبی داؤد کی روایت، کتنے واقعات بیان کیا ہے، یہاں حکم آیا، یہاں تعمیر ہو گئی۔ ایک آدمی آیا مسجد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل، وہ بھی آیا، گیا نماز پڑھا، نماز پڑھ کے آیا، السلام علیکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آگے بیٹھے، آپ نے کہا ارجع وصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھو۔ چپ چاپ اٹھا، گیا نماز پڑھی، پھر واپس آیا، السلام علیکم بیٹھ گیا، ارجع جاؤ واپس، وصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر گیا، پھر چپ چاپ گیا۔ ہم کی جگہ کوئی اور، ہم جیسا کوئی آدمی ہوگا، ابھی تو پڑھا نا، میں آپ دیکھے نہیں، آپ کے سامنے تو پڑھا، آپ بول رہے نہیں پڑھا۔ ہمارا نبی دیکھیں کتنی کیسے اعلیٰ پسند، جب میرا نبی کہہ رہا میں نے نہیں پڑھا، کا مطلب میں نے نہیں پڑھا، جبکہ میں جان رہا ہوں میں نے پڑھا۔ چپ چاپ گئے، پھر پڑھے، پھر آ کے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ نے پھر وہی بات کی، جاؤ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب ان کی سمجھ میں آیا کہ ان کو گڑبڑ میری ہو رہی، جس کی وجہ سے میری نماز نہیں ہو رہی، نہیں پڑھنے جیسا ہوگا۔ بڑے ادب سے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، میرے کو ایسی ہی آتی نماز پڑھنی، آپ نے مجھ کو سکھا دیجیے کہ کیسی نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ نے پوری نماز بتائی، ایسا کھڑے ہونا، ایسا کرنا، سکون سے رکوع کرنا، سکون سے سجدہ، رکوع کے بعد سکون سے کھڑے ہونا، سجدوں کے بعد سکون سے بیٹھنا، التحیات پڑھنا، اس طرح سے نماز مکمل کرنا، سکون سے نماز پڑھنا۔ 3 بار وہ صاحب گئے اور 3 بار نماز پڑھی، حکم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار بھی پلٹ کے نے کہا پڑھنا ابھی میں، حکم پورا، کتنی روایتیں سنتے، حکم دے دیا، ماننا ہے ماننا ہے۔ ہماری زندگی کا رہا کیا ہونا چاہتے ہیں، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ اس نے عظیم الشان کامیابی سمجھی۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامیابی شروع ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری سے، آزادی سے نہیں، آزادی سے نہیں، پابندی سے، میری چاہت نہیں، میرے رب کی چاہت سے، میری منمانی نہیں، میرے رسول کا طریقہ، میرے رسول کا طریقہ میری زندگی میں آئے۔ میں اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کروں گا، میں دیکھوں گا کہ ہمارے نبی نے کیسے کیا اس کا کھانا پینا، پیشاب پاخانہ، عبادات، زندگی کے معاملات، اس میں دیکھوں گا ہمارے رسول کیسے کرتے تھے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو میں بناؤں گا۔ یہ کامیابی ہے، اور یہ قید خانہ نہیں ہے، یہ آزادی ہے۔ دیکھیے غلامی تو آپ کو کرنی ہے، یا تو آپ کو اللہ کی غلامی کرنی ہے یا پھر اپنے نفس اور شیطان کی، آپشن نہیں ہے۔ آپ غلامی بے غلامی نہیں ہے، آزادی اور غلامی نہیں ہے۔ وہ آزادی جس کو انسان دنیا میں آزادی سمجھتا ہے، وہ بھی آزادی نہیں ہے، وہ نفس کی غلامی ہے۔ جو میرا دل بولے میں کروں گا، جو میرا نفس مجھ سے ڈیمانڈ کرے میں وہ کروں گا۔ شراب پی تو شراب پی، جھوٹ بول تو جھوٹ، چوری کر، خیانت کر،
جو میرا نفس مجھ کو بتائے گا میں وہ مانوں گا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے ایسے انسان کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو، اپنی چاہت کو اپنا معبود بنا دیا؟ وہ مقام کسی نہ کسی کو دینا ہے تمہیں، یا تو تم اللہ کو دے گا، یا اپنے نفس کو دے گا، یا شیطان کو دے گا، یا سماج کو دے گا، یا کسی اور کو دے گا. کسی نہ کسی کو مقام تمہیں دینا ہے، جو وہ بولے میں کروں. تو کیوں نہ وہ مقام صرف اور صرف اللہ کو دیا جائے کہ میرا رب جو کہے میں وہ کروں گا، میرے رب کے حکم کے آگے میں نہیں جاؤں گا. اور میرے رب کا حکم کون بتاتا ہم کو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف آیا ہے اسے پہنچا دیجیے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، اپنی چاہت سے کچھ نہیں بولتے، اپنے دل سے بنا کے نہیں بولتے. تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک پیغام ہوتا ہے، وہ تم تک پہنچاتے ہیں. ان اتبع الا ما یوحی الی، رسول خود کہہ رہے ہیں قرآن میں اللہ نے سنت دیا، میں تو بس اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی وحی کے تابع چلتا ہوں. اس رسول کی بات ماننا، اس اللہ کے حکم کو ماننا، یہ کامیابی ہے. آدمی کو سکون ملتا ہے. اور یہ ریسرچ ہے، آپ اس کو سارے حوالے دیتے بیٹھوں وقت ہو جائے گا. انہوں نے کیا تحقیق کی کہ جو انسان اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، اس کی زندگی میں پابندیاں نہیں ہوتی ہے، بے چینیاں ہوتی ہے، لیکن جو ایک دائرے میں جیتا ہے، ڈسپلن میں جیتا ہے، تو اس کی زندگی ایک دم سکون سے رہتی ہے، اس کو زیادہ ٹینشن نہیں رہتا. مجھ کو ایسا ایسا کرنا ہے خلاص، ورنہ ہر وقت سوچنا پڑتا کروں نہیں کروں، اچھا ہے برا ہے، کیا ہے یہ کروں کہ وہ کروں. ہر وقت اس کا چوائسز سے تکلیف اس کو ہوتی ہے، ہر وقت چننا پڑتا ہے. لیکن جو آدمی دین پر چلنے والا ہوتا ہے، مسجد میں جاؤ سیدھا کرو، بیت الخلا میں جاؤ بایاں کرو، دایاں سے کھاؤ، اس کو چوائسز نہیں ہے، اس کو ایک بتا ہوا طریقہ اس میں جینا ہے، ہیڈیک ہی نہیں اس کو. اس کی صلاحیت جو ہوتی ہے سوچنے کی، وہ زندگی کے بڑے فیصلوں میں لگتی ہے، ورنہ اس کو ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتے رہنا پڑتا ہے. ایسا آدمی پریشان ہو جاتا ہے، سکون خراب ہو جاتا ہے زندگی کا. جتنا انسان ڈسپلن ہو، جتنا وہ سنت کے تابع ہو، جتنا اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو، زیادہ ٹینشن لینا ہی نہیں اس کو. جو آیا حکم کرنا ہے اس کو، سوچنا نہیں ایسا صحیح کہ ویسا صحیح. اللہ نے اس تکلیف میں ڈالا ہی نہیں. اللہ نے بتا دیا یہ صحیح ہے، یہ کرو کامیاب ہو جاؤ. یہ زندگی ہے. لہذا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا یہ انسان کے لیے کامیابی ہے. اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ ہے سلف کے منہج کی پیروی. قرآن اور حدیث میں بعض اوقات آدمی چلتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کے اعتبار سے، لیکن اس میں پڑھتا ہے اپنی عقل کو. میرے دل سے جو مجھ کو سمجھ میں آیا میں کروں گا، قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، کچھ بھی مطلب لینا شروع کرتا نہیں. اس پر صحیح طور پر عمل کرنے کے لیے دیکھنا پڑے گا سلف. اللہ نے کامیابی اس کو بھی ذکر کیا ہے. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. وہ سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار، اور پھر وہ لوگ بھی جنہوں نے بہترین طور پر ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گیا. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر کے رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ ان جنتوں میں، باغات میں ہمیشہ 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 رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. وہ جو بڑی کامیابی ہے کہاں سے آتی ہے؟ مہاجر و انصار کے راستے پر چلنے سے. والذین اتبعوهم بإحسان، جنہوں نے کمال درجے میں ان کی پیروی کی، اخلاص کے ساتھ کمال درجے میں صحابہ کے راستے پر چلے، یہ کامیاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً
میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ قالوا من هي یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ جو اس راستے پر ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ہم کتنے سارے کام نہیں کرتے، کیوں؟ اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں، اس لیے نہیں کرتے کیونکہ صحابہ نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں مناتے، محبت نہیں کرتے آپ لوگ رسول سے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، ہم اس لیے نہیں مناتے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منانے کے لیے کہا۔ خود اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا کام کرے جس کے کرنے کو ہم نے کہا ہی نہیں وہ رد ہو جائے گا، قبول نہیں۔ ہم کو بتایا نہیں ہم نبی نے میری پیدائش کا دن مناؤ، اور ہم نے دیکھا کہ صحابہ کی زندگی میں کہیں یہ چیز دکھائی نہیں دیتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ، حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ، بلکہ تابعین تبع تابعین نے بھی آپ کو یہ بھی نہیں مناتے تھے۔ تو ہم ان کے طریقے پر چلتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کرتے۔ اگر ہوتا منانا تو ہم خود دھوم دھام سے مناتے ہیں، ہماری پوری دولتیں لٹا دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ لیکن ہم نے دیکھا نہ ہمارے نبی نے حکم دیا نہ صحابہ نے اس کا انتظام کیا۔ اگر وہ نہ منا کے محبت کرنے والے تو ہم کیوں نہ منا کے محبت نہیں کرنے والے؟ ہم ان کے راستے پر کیوں نہ چلیں؟ کئی مسائل ایسے ہیں اس کی لمبی فہرست ہے، ایک لمبی لسٹ ہے، کیوں نہیں کرتے ایسے؟ اس وجہ سے کہ صحابہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں مانتے ایسا؟ اس لیے کہ صحابہ اس کو نہیں مانتے۔ تم یہ عقیدہ کیوں رکھتے ہو؟ اس لیے کہ صحابہ ایسا نہیں کرتے۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسا ایمان لے آئیں جیسے تم اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پائیں۔ علماء کے عقیدے میں، عمل میں صحابہ کے نقش قدم پر چلنا، ان کے راستے پر چلنا، یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے، کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ تو ایک تو چیز یہ کہ انسان کامیابی کی تعیین میں رب العالمین کی تعلیمات کے تابع اپنے طور پر نہیں طے کرے کہ سکسیس اس کو ملتے ہیں۔ سکسیس کی ڈیفینیشن پہ فیلئر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جس کو کامیابی بتایا وہ کامیابی ہے۔ کامیابی وہ نہیں ہو سکتی جس کو چھوڑ کے آدمی اس سے جدا ہوگا۔ کامیابی واقعی وہ ہے جس سے آدمی جدا نہ ہو، وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی اتنی میں دے جتنی اس کی ہے حیثیت، ٹھیک ہے بھائی پیسہ ہو سب کچھ ہو، پھر اس میں کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان اور عمل صالح، اللہ کی طرف واپس لوٹنا، اللہ سے بھاگ کے کامیابی ہو سکتی ہے۔ پھر اس میں اپنے عقیدے کو صاف کرنا، شرک سے بچنا، پھر اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا، بدعتوں سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، منمانی سے بچنا، پھر اس میں اپنے دل سے قرآن و حدیث میں نہیں چلنا بلکہ دیکھنا کہ قرآن و سنت کے صحیح معنی کیا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ سلف نے اس کا کیا مطلب دیا۔ سلف سے مراد صحابہ ہیں اور وہ جو ان کے نقش قدم پر چلے، تاکہ ہم دین کو صحیح طور پر سمجھ پائیں۔ یہ واقعی کامیابی ہے۔ اگر یہ زندگی میں نہیں ہے تو آدمی کامیاب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو کامیابی کا صحیح فہم عطا فرمائیں کہ واقعی کامیابی کیا ہے اور ہماری زندگی کو کامیابی کے راستے پر ڈال دیں۔ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی ناکامی سے ہم کو بچائے رکھے، دنیا میں بھی کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ جتنے مسلمان دنیا میں بستے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی توفیق دے، انہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں، اور ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور آخرت میں